الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وامہاتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، آہتے پیلی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انس و جاں سرور لالا روحاں نیر تاباں ماہ خوباں سرنشین مہبشاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تسکین عالم فخر آدم و بنی آدم شاہد ماتوا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ایک بار پھر ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد حسین میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی صحیح معنوں میں دین کا فہم اور اس کے ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ہمارے دین اسلام میں اولاد کی تربیت یہ دین کا ہی ایک شعبہ ہے اور ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ انسان دنیاوی مال و متاع اور قیمتی سرمائے کو محفوظ کرتا ہے اور اس کو محفوظ کرنے چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حتی الامکان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جیسے ایک قیمتی سرمایہ عقل کہتی ہے اس کو چھپانا، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، ایسے امت کے ان نونہالوں، ان بیٹوں بیٹیوں
اور جو اولادیں ہیں ہماری، ان کے کردار کو محفوظ کرنا یہ بھی زمانے کی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہم کسی بھی فصل کو کاشت کرنے کے لیے پنیری لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو اولاد انسان کو عطا فرماتا ہے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، یہ بھی پھول ہیں، یہ بھی پنیری ہیں۔ ان کے کردار کو محفوظ کرنا، ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت، جیسے ایک پنیری کسی فصل کی ہو یا کسی درخت کی ہو، اس کو پالنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس سے اچھا ستھرا پھل لینے کے لیے یہ چیزیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، ضروری ہے۔ تو انسان کو جو اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتا ہے، یہ پھول عطا فرماتا ہے، ان کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ اور دین کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی کشف الامہ کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولدت للرجل جاریۃ، کہ جب کسی انسان کو اللہ رب العزت بیٹی عطا فرماتا ہے، کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، فرمایا بعث اللہ الیہا ملائکۃ، بیٹی کی ولادت پر اللہ رب العزت بہت سارے فرشتے، یعنی فرشتوں کی ایک جماعت نازل کرتا ہے۔ کرتے کیا ہے؟ یزفون البرکۃ زفا، وہ فرشتے برکتوں کا تحفہ اس انسان کے لیے لے کر آتے ہیں جس کو اللہ رب العزت بیٹی جیسی رحمت نعمت عطا فرماتا ہے، اور آ کر فرشتے یہ کہتے ہیں یقولون ضعیفۃ خرجت من ضعیف، کہ ایک کمزور سی مخلوق یعنی ماں سے اس کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، پیدا ہوئی، تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ایک کمزور مخلوق سے باہر نکلی، اس کی ولادت ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی۔ اور بڑا ہی اہم جملہ آخری اس کا، آگے فرشتے کہتے ہیں القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، جو شخص اس کا نگہبان ہوگا، سرپرست ہوگا، نگران ہوگا اس بیٹی کا، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جس کو اللہ رب العزت بیٹی عطا کرتا ہے، تو ویسے تو سارے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے تو اس کے نصیب بھی اچھے کرے، لیکن باپ کے گھر میں جب تک بیٹی ہوتی ہے بڑے ناز و نخروں کے ساتھ اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اور جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو یہ ایک دیکھی والی چیز ہے، اور ایکسپیرینس آپ لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اللہ رب العزت بیٹی عطا کرتا ہے تو رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور بیٹیاں عطا کرتا ہے تو بہت زیادہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، کہ جو اس کا نگہبان اور نگران ہوگا قیامت تک اس کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ اور جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اذا ولد للرجل غلام بعث اللہ الیہ ملکا من السماء، جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھیجتا ہے آسمان سے۔ اب وہ فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے؟ تقبل بین عینیہ، وہ اس بچے نو مولود کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دے کر وہ کہتا ہے وقال اللہ یکرمک السلام، اے وہ بندے جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی بیٹے کی صورت میں، اللہ رب العزت تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ تو اس حدیث کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اولاد جب بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے آ کر دعائیں مانگتے ہیں، بندے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں گا وہ بچہ یا وہ بچی جس کی ولادت پر فرشتے نازل ہوں، آ کر بندے کے لیے دعائیں مانگیں، اگر وہی بچہ یا بچی کل کو بد اخلاق ہو، کل کو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے، وہی بچہ کل کو چور ڈاکو بن جائے، وہی بچہ کل کو ظلم اور زیادتی کرنے والا بن جائے، تو یہ کتنا بڑا بگاڑ ہوگا، فساد ہوگا، اور وہ کتنا بڑا اسی شخص کے لیے وبال جان ہوگا کہ وہ بندہ
کہ جب اس کی پرورش پیدائش ہو رہی تھی تو اللہ فرشتے نازل فرما رہا تھا اور تحسین ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے سلام فرشتے لے کر آ رہے تھے، لیکن وہی بچہ اگر اس کی پرورش اور تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہی بچہ کل کو بدنامی کا باعث انسان کے لیے، والدین کے لیے دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو اس حدیث سے ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ اولاد کی تربیت یہ بڑی ضروری ہے، کہ وہ اولاد جس کی پیدائش پر اللہ فرشتے بھیجے تو انسان کو پھر اس کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ، وہ بچہ وہ بچی سوسائٹی میں خیر کا باعث بنے، لوگ ان سے خیر نیکی سیکھیں، وہ نیکیاں پھیلانے والے ہوں، وہ لوگوں کو تک ان کے حقوق پہنچانے والے ہوں، بہنوں بھائیوں تک ان کے حقوق پہنچائیں، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا حق نہ کھائے، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کو آگے پھیلائیں، تاکہ پیدائش کے وقت جو رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ قدرت کی طرف سے جاری ہوا تھا وہ تا دم آخر، جب تک وہ بچہ زندہ رہے، تا دم آخر اس کی زندگی کے ساتھ ان چیزوں کا تسلسل باقی رہے۔ تو یہ تب ہی باقی رہ سکتا ہے کہ جب بچہ پیدائش کے بعد اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک تو جبلی اور خلقی طور پر والدین کی بہت ساری چیزیں اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیدائش کے بعد والدین کی کمپنی، والدین کی صحبت، ان کی تربیت، ان کے پاس رہ کر بچہ جو کچھ سیکھتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا جو بندہ بھی دنیا میں آتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہوئے جب وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین کا جو کردار تھا، کمپنی تھی، صحبت تھی، اس نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ اگر والدین اچھے تھے، ان کی اخلاق، اطوار، والدین اعمال صالحہ کرنے والے تھے، والدہ نیکوکار تھیں، تو یقیناً یہ چیزیں اولاد کی طرف آٹومیٹیکلی بچہ جب صحبت میں رہتا ہے تو صحبت میں رہتے ہوئے والدین کی یہ چیزیں اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، کوئی بچہ بھی، تو اس کا شیشہ ذہن کا صاف ہوتا ہے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے ستھرا ہوتا ہے۔ وہی بچہ جس کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کی، وہ بچہ جس کو فطرت اسلام پر اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے، اسی بچے کے اندر یہ ایبیلٹی موجود ہے کہ یہی بچہ کل کو بہت بڑا غوث بن جائے، بہت بڑا کتب بن جائے، بہت بڑا محدث بن جائے، بہت بڑا اللہ کا ولی، مفسر، بہت بڑا فقیہ بن جائے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایبیلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ والدین اگر یہودی ہے، والدین اگر نصرانی ہے، اگر مجوسی ہیں، تو ان کی صحبت میں رہ کر بچہ یہودیت کی طرف چلا جاتا ہے، ان کی صحبت میں رہ کر بندہ نصرانیت، عیسائیت کی طرف چلا جاتا ہے، ان کی صحبت کے اثر سے وہ بچہ جس کو اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، وہ بچہ مجوسیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بچہ جب رات کو والد کو دیکھے گا کہ والد پلاننگ کر رہے ہیں کہ چوری کہاں کرنی ہے، ڈاکہ کہاں مارنا ہے، تو وہ بچہ بھی کل کو چور اور ڈاکو بنے گا۔ اگر بچہ دیکھے گا کہ والد رات کو گھر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح اتنے بجے جاگنا ہے اور تہجد پڑھنی ہے، پھر فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنی ہے، تو وہ بچہ بھی کل کو تہجد گزار بنے گا۔ جب بچہ والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے بہنوں کو، بھائیوں کو قرآن کی تلاوت کثرت نوافل میں دیکھے گا، تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو عملی طور پر اپنے والدین سے لے گا، سیکھے گا، اور وہ منتقل ہوں گی اولاد کی طرف۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم تاثیر ہے والدین کی تربیت کی اور ان کی صحبت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک سیرت ہے یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ سب سے پہلے ایک ہے کہ آپ وربلی بچوں کو کہیں کہ یہ کام کرو، ایک ہے کہ اپنے آپ کو آپ آئیڈیلائز کریں، بطور آئیڈیل بچوں کے سامنے پیش کریں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو بطور آئیڈیل بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کی اخلاق، آپ کے اطوار اچھے ہوں گے، تو آپ کے بچے بھی اس تربیت کا اثر لیں گے۔ تو اس لیے ہم میں سے جو شخص
اپنی اولاد کی اچھی تربیت چاہتا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو اچھا کرے، اپنے اعمال کو۔ اگر بچہ دیکھے گا کہ والد لوگوں کا حق غصب کر رہا ہے، دیکھیں نا، بچہ ہے گھر میں، بہن بھائی ہیں ان کے ابھی چھوٹے ہیں، اگر وہ اپنے والد کو دیکھے گا کہ اس نے پھوپھیوں کا حق کھا لیا ہے، تو وہ یہ ایک گھر میں رہنے والے جو بہن بھائی ہیں، کل وہ اپنی بہنوں کا حق بھی کھائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی خیر کی طرف جائے، بچوں کی اچھی تربیت ہو، تو سب سے پہلے اپنی ذات، اپنی اخلاق، اپنے اعمال کو ہمیں اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام، آپ کے بارے میں مشہور اور اصح قول یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں، لیکن حکمت اور دانائی اللہ رب العزت نے اتنی عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکمت بنی باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکایت فرمایا، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز قیامت تک کی امت کے لیے یہ چیز ہمارے لیے لائحہ عمل اور ایک سبق اور رہنما اصول کے طور پر موجود ہے۔ جو آیات ہم نے تلاوت کی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو وصایا، وصیت اور نصیحتیں کر رہے تھے، وہ یہ تھی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تم نے نماز قائم کرنی ہے، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، وانہا عن المنکر، اور تم نے برائی سے روکنا ہے۔ یعنی یہ اولاد کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ ہم یہ چیزیں سنیں، بچوں کو قرآن کی تفسیر پڑھائیں، خصوصی طور پر تربیت کے لحاظ سے یہ آیات ان کو یاد کروائیں، ان کی ٹرانسلیشن، ان کی تفسیر۔ جب ہم بچپن میں ہی بچوں کو یہ آیات پڑھائیں گے، ان کی تفسیر پڑھائیں گے، تو ایک نقش ان کے ذہن میں بچپن سے ہی ایک خاکہ موجود ہوگا کہ یہ ہمارے سامنے ایک کتاب موجود ہے اللہ رب العزت کی لاریب قرآن مجید، اور اس کے اندر رہنما اصول تربیت کے لحاظ سے ہمارے لیے موجود ہے۔ بچہ جب صبح و شام بچپن میں ان آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کے ذہن پر ساری زندگی کے لیے تربیت کے لحاظ سے یہ چیزیں نقش ہو جائیں گی، ثبت ہو جائیں گی، اور اس کے اثرات بھی عملی طور پر اس کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ دوسرا، تربیت کے لحاظ سے تین بڑے اہم عنصر ہیں، تین اہم باتیں ہیں کہ ہم بچوں کو، والدین بچوں کو یہ بتائیں۔ سب سے پہلا حقوق اللہ کے بارے میں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے، اس کی طرف سے حکم آئے ہم سب سے پہلے لبیک لبیک کہتے ہوئے کم از کم 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں تو حاضر ہوں۔ یہ تربیت کا پہلا عنصر جو والدین کے ذمہ ہے کہ بچوں کو بتائیں۔ حقوق اللہ، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ روزے کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حقوق اللہ کا اولاد کو درس دیا جائے۔ دوسرا، حقوق مصطفیٰ، حقوق رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، کہ ایمان لا کر ہم کلمہ گو بن کر جس نبی کے امتی بنے ہیں، اس نبی کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ تو انسان چکا ہی نہیں سکتا۔ اس کے پیش نظر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور سب سے پہلی پرائرٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دینی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بہن بھائی ہم اگر شریعت پر عمل کریں گے حضور کے فرمان پر تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں، والدین اپنی اولاد کو بتائیں۔ تیسرا ہے حقوق العباد کے بارے میں، بچوں کو وربلی بچپن میں یہ چیز بتائی جائے کہ والدین کے یہ حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے یہ حقوق ہیں، پھوپھیوں کے، ماموں کے، خالاؤں کے یہ حقوق ہیں، ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں۔ تو یہ کم از کم 3 چیزیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق الرسول اور حقوق العباد۔ ان کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں، اور پھر عملی طور پر ہم کر کے دکھائیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ کہیں، ایک ہے عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ آگے ہم احادیث بیان کریں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر عملی طور پر انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، جاء رجل معه غلام، اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا چھوٹا سا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے سے سوال کیا، پوچھا، من ھذا الرجل، یہ جو تمہارے ساتھ بڑا آدمی ہے یہ کون ہے؟
اس نے جواب دیا ہاذا ابی، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قیامت تک کے لیے کیسا درس دے رہے ہیں، کیسی امت کی تربیت کر رہے ہیں۔ آج ہم سنیں، جو یہاں موجود ہے، جو نہیں موجود، ان تک پہنچائیں، اپنی اولاد کو یہ حدیث سنائیں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم اولاً اپنی اولاد تک پہنچانی ہے۔ عزتوں کے سارے درس اور سبق دینے والے نبی نے کیسا عزت، عظمت، رسپیکٹ کا اولاد کو درس دیا۔ بچے کو پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرے والد صاحب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اولاد کو بتایا کہ یہ والد ہیں، جنہوں نے اولاد کو سکھایا کہ ان کی عظمت کیا ہے، آج پھر والدین کیوں جھجک محسوس کریں کہ اسی اولاد کو دین کے لیے پیش کرنا ہو تو کیوں جھجک محسوس کریں؟ وہ نبی جنہوں نے عزتوں کے سارے، رسپیکٹ کے سارے درس دیے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرے والد ہیں؟ فرمایا فلا تمشی امامہ، اے بیٹے، اے لڑکے، کبھی بھی اپنے والد کی آگے آگے نہیں چلنا کہ تم آگے چل رہے ہو اور تمہاری پیٹھ تمہارے والد کی طرف ہو۔ یہ رسپیکٹ اور درس اور تکریم اور عزت سکھا رہے ہیں والدین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نہیں کہ صرف اس بچے کے لیے، قیامت تک ہمارے لیے اور قیامت تک سارے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے یہ عزت اور تکریم اور جو رسپیکٹ ہے اس کا درس آقا کریم علیہ السلام نے دیا۔ فرمایا فلا تمشی امامہ، اس کے آگے نہیں چلنا، اور فرمایا ولا تجلس قبلہ، جب تم دونوں کہیں جا رہے ہو اور کسی مجلس میں پہنچو تو بیٹھنا چاہو تو ایسے نہ ہو کہ تم پہلے بیٹھ جاؤ اور والد ابھی کھڑے ہیں۔ فرمایا فلا تجلس قبلہ، اس سے پہلے اپنے والد سے پہلے تم نے نہیں بیٹھنا، اپنے والد سے پہلے تم نے نہیں بیٹھنا۔ اور فرمایا ولا تستتب لہ، تم نے ایسا ریئیکٹ، ایسا رویہ، ایسا عمل نہیں کرنا کہ تمہارا عمل اس چیز کا سبب بنے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے لوگ تمہارے والد کو گالی دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو والدین کی عزت اور تکریم سکھا رہے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہ درس موجود ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ ہمارے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جائے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کچھ ایسا نہ کرو کہ تمہارا والد اس چیز پر برانگیختہ ہو جائے اور اس چیز پر اتر آئے کہ اسے تمہیں گالی دینی پڑ جائے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کرو کہ لوگ تمہاری وجہ سے تمہارے والد کو گالی دیں۔ اس کی یہ صورت بھی ہے کہ تم کسی کے والد کو گالی دو گے تو وہ جواباً تمہارے والد کو گالی دے گا۔ تو اس لفظ کے اندر یہ چاشنی، یہ روشنی، یہ درس بھی موجود ہے کہ نہ تو کسی کے والد کو گالی دو کہ وہ جواباً تمہارے والد کو گالی دے۔ یعنی اپنی والدین کی عزت کو، رسپیکٹ کو سوسائٹی میں تم نے بڑھانا ہے، نہ کہ گھٹانا ہے۔ عزت والدین کی بڑھانے کا فارمولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ فلا تستتب لہ، ایسا کام نہیں کرنا کہ تمہارے کام کی وجہ سے لوگ تمہارے والدین کو گالی دیں، یا تم ایسا کام کرو کہ تمہارے کام کی وجہ سے، غلط عمل کی وجہ سے تمہارے والد کو تمہیں گالی دینی پڑ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بظاہر تو حدیث میں اس بچے کا ذکر آیا، اس بچے کے تھرو پوری امت قیامت تک کے لیے سب کو یہ روشن اصول دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہم نے اس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ حضرت عمر بن شعیب عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے روایت کیا اور والد نے میرے دادا سے روایت کیا، کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، فرمایا یہ اولاد کی تربیت کا نبوی طریقہ ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد سیرت نبوی کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وربلی جو چیزیں بتائیں، فرمایا حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، فرمایا مروا اولادکم، اپنی اولاد کو تم حکم دو، یعنی وربلی ان کو کہو، کس چیز کا؟ فرمایا بالصلاۃ، نماز کا۔ کب؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو تب تم انہیں نماز کا حکم دو۔ پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 7 سال سے بڑھ کر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اب تک اگر وہ تمہارے کہنے پر نماز نہ پڑھے، انکار نہیں، نہ پڑھے، نظر انداز کر دیں، نہ پڑھ رہے ہو، بے عملی کا اظہار کریں، فرمایا اب شریعت تمہیں یہ اجازت دیتی ہے کہ تم مار کر، یعنی تم ان کو تادیبی طور پر تھوڑی بہت زجر و توبیخ کر کے تم ان کو نماز کا حکم دے سکتے ہو۔ اب
ماں یہ کہے کہ میرا بڑا لاڈلا بیٹا ہے میں تو نہیں مار سکتی، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہماری خواتین کہ ہم سے مارا نہیں جاتا، کہتے ہیں نماز کا نہیں پڑھتے، اب کیا کر سکتے ہیں، مار تھوڑی سکتے ہیں، ہمیں بڑا پیار ہے۔ تو مجھے بتائیں آقا کریم علیہ السلام سے زیادہ پیار امت کے ساتھ کسی کو ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وہ محبوب جو دنیا میں اس ماہ مقدس 12 ربیع الاول کی صبح جب جلوہ گر ہوئے تو امت کی خیریت کی بھلائی کی دعائیں مانگ رہے تھے، ان سے بڑا خیر خواہ امت کا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو حوض کوثر پر بھی موجود ہوں گے، پل صراط پر بھی موجود ہوں گے، جو میزان پر بھی امت کی بھلائی خیریت اور بہتری کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ان سے بڑا خیر خواہ کیا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیاوی تکالیف کے لیے بھی تو کچھ اذیت برداشت کرتے ہیں نا، بچوں کو انجیکشن بھی تو لگتا ہے، ناگہانی صورتوں میں کوئی موذی مرض ہو تو آپریٹ بھی تو ہوتا ہے بچوں کا، اس وقت بھی تو جسم کا چیر پھاڑ ہوتا ہے، تو دنیاوی ضرر کو دور کرنے کے لیے بھی تو ہم تھوڑی بہت اذیت اور تکلیف اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کا آپریشن ہو رہا ہے تو کیا اولاد کو ہم مار کر تھوڑی بہت تعدیبی کاروائی کر کے ان کو نماز کی طرف برانگیختہ نہیں کر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے ربیع الاول شریف کے اس ماہ مکرم مقدس میں تو صرف ہمیں یہ چیزیں بتانے نہیں آئے کہ کلمہ پڑھا دیا بس کافی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام اپنی امت کو عطا فرمایا، ہر شعبے، یعنی وہ جو ہم نے عرض کیا کہ تربیت اولاد یہ ہمارے دین کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ اگر ہم احادیث شمار کرنا چاہیں، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، اور یہ ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، یہ ان کا علمی شاہکار ہے، یہ ان کا علمی کام ہے جس کے تھرو تبلیغ دین قیامت تک پھیلے گی اور آج ہم تک، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے اندر یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 451 سے لے کے 457، میں یقیناً پڑھے لکھے احباب یہاں موجود ہیں جو مطالعہ کرنا چاہیں، ہم مختصر سی گفتگو میں یہ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتے۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے دین کا ایک مستقل شعبہ تربیت اولاد، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 حقوق لکھے ہیں اولاد کے جو والدین کے ذمے ہیں۔ آج والدین اسکول بھیج کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے، بس کافی ہے، بس شادی کر دی، یہی ذمہ داری ہے۔ 80 حقوق ایسے ہیں، یقیناً یہ بھی ذمہ داریاں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 80 حقوق ایسے ہیں، ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ والدین کی حقوق اولاد کے ذمے ہیں، کبھی آج تک بہت زیادہ سننے کو ملا ہوگا لیکن بہت کم، بہت زیادہ اس بات پر گفتگو ہوئی ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں جو والدین نے پورے کرنے ہیں۔ 80 حقوق ہیں اور ہر حق کے پیچھے ایک مستقل مرفوع صحیح حدیث موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کی تبلیغ کی ہو، خود ارشاد فرمایا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل ہمیں نظام عطا فرمایا۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 451 ہے، اور ہماری اس جامع مسجد کے ساتھ متصل لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ آپ میں سے احباب ذوق جو اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں وہ پورے ہفتے میں جب چاہیں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتابیں یہاں پہ پبلک کی اسٹڈی کے لیے، ان کے پڑھنے کے لیے اویلیبل ہیں، اور میں نے حوالہ بھی دے دیا اگر کوئی مزید پڑھنا چاہتا ہو۔ اور یہ والدین کی اولاً ذمہ داری ہے کہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو شادی کرنے سے پہلے یہ بنیادی چیزیں ہیں، کم از کم یہ 80 جو ہیں ان میں سے 40 تو سکھائیں جو فرض واجب ہے کم از کم، کیونکہ ساری چیزیں فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہے، کچھ مستحبات ہیں، وہ تو اپنی اولاد کو بتائیں۔ تو اس لیے امت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بہت بڑا یہ پیغام ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تربیت اولاد کے حوالے سے، فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، جب تمہارا بچہ یا بچی بولنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو کوئی انگریزی ورڈز یا کچھ اور چیزیں نہ سکھاؤ، ماما بابا نہ سکھاؤ۔ یہ حضور نے خود صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، سب سے پہلا کلمہ جو تم اپنی اولاد کو سکھاؤ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں ذکر فرمایا پہلے اللہ اللہ اس کے سامنے بولو، اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ایک کلمہ طیبہ اس کو سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ جب بولنے کی عمر میں پہنچے تو وہ دیکھے والد کو، تو والد کی زبان پر اللہ اللہ،
والدہ کو دیکھیں اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ ہو، بہنوں کو بھائیوں کو دیکھیں ان کی زبان پر بھی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، خالاؤں ماموں پھوپھیوں سب کی زبان پہ یہی کلمہ طیبہ ہو۔ تو جب بچہ اپنی پیدائش کے بعد جب بولنے لگا تو سب سے پہلا کلمہ اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کیا نا، تو علماء اکرام فرماتے ہیں اس کی تاثیر اتنی ہے اس کلمہ طیبہ کی، جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جس کلمہ طیبہ کی وساطت سے معافی ملی تھی وہ کلمہ طیبہ، فرمایا اس کی پوری زندگی پر اثرات ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 6 سال 8 سال کی عمر میں آپ بچہ دوسری تیسری جماعت میں چلا جائے اور آپ فخریہ طور پہ کہہ رہے ہو کہ میرے بچے نے پہلا کلمہ سیکھ لیا ہے، جبکہ اس کی میموری میں بہت سی اور کہانیاں کہاوتیں، بہت سے کارٹون اور آج کل بہت ساری اور چیزیں ایرا وغیرہ آ گئی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ یہ جب پہلا کلمہ ہوگا نا، یہ جب بچہ پیدائش کے بعد سیکھنے لگا تو پہلا کلمہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے الفاظ فرمایا بلکنوہم عند الموت۔ دوسرا، کیونکہ انسان کی زندگی کی 2 انتہائیں ہیں، ایک ہے پیدائش اور ایک ہے وفات۔ پیدائش کے وقت فرمایا اس کو پہلے یہ کلمہ سکھاؤ، اور دوسرا اگر کوئی بچہ وہی اب 80 سال کا بابا بن گیا، اب دم آخر ہے، تو فرمایا گھر والوں کو یہ وصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بلکنوہم عند الموت، اسی کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ یعنی یہ نہیں کہو، تلقین یہ نہیں ہوتی کہ اس کو کہو کہ کلمہ پڑھ لو، وہ بیچارہ اس مرض موت میں ہے، اس تکلیف اور شدت حدت میں ہے کہ اب وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو ڈر ہے کہیں انکار نہ کر دے۔ یہ ہے کہ تم اس کے سامنے کلمہ طیبہ دہراؤ، جو سارے کھڑے ہیں سارے پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی زبان پہ بھی کلمہ طیبہ جاری کر دے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ وعاش الف سنہ ما سئل عن ذنب، فرمایا جس کو دنیا میں آتے ہوئے جس کی زبان پر سب سے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا، پھر اگرچہ وہ 1000 سال زندہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں مرتے وقت پھر اس کی زبان پر یہی کلمہ طیبہ تھا، یہ تربیت اولاد کا حصہ ہے، پھر یہی کلمہ طیبہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، عادی مجرم نہ ہو، بڑا گناہ گار نہ ہو، چھوٹے موٹے جتنے بھی گناہ ہیں، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا قبر کے اندر حشر میں ما سئل عن ذنب واحد، اسے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اولاً ہم اپنے بچوں کو جب بولنا سیکھنا شروع کریں تو ان کو ہم کلمہ طیبہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان لی مالا و ولدا وان ابی یرید ان یحتاج مالی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس مال ہے، میری اولاد بھی ہے، اور اس اولاد کا ذکر کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں صاحب ضرورت بھی ہوں، مجھے ضرورت ہے مال کی، صاحب اولاد ہوں، اولاد پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فرمایا وَإِنَّ أَبِي، لیکن میرا باپ ہے، یرید ان یحتاج مالی، وہ مجھ سے مال لینا چاہتا ہے، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو والدین کی عظمت سکھائی امت کو، فرمایا انتا ومالک لأبیک، تو مال کی بات کرتا ہے، تو خود بتا تو کس کا ہے، تو بھی اپنے والد کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے والد کا ہے۔ والدین ایسے نہیں ہوتے کہ تمہاری اولاد کے منہ کا لقمہ کھینچ لیں، یہ امت کو، یہ اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون اور اصول بتا رہے تھے کہ تمہارے نزدیک والدین کی عظمت کیا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شخص والدین کی عزت کرتا ہے نا، تکریم کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو ان کی اولاد یعنی ایسے والدین جنہوں نے اپنے والدین کی عزت رسپیکٹ کی تھی، آپ نے سوسائٹی میں دیکھا ہوگا ان کی اولادیں بھی ان کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور اس حوالے سے تو آقا کریم علیہ السلام کی مستقل حدیث موجود الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برّوا آباءکم تبرکم ابناؤکم، فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کل کو تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ
ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، اس کا ایک طریقہ عملی نمونہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ایک اصول بتا دیا. فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تم کہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے، تمہارے سامنے اونچی آواز نہ کرے، تو تم ان کے دادا دادی کے سامنے اونچی آواز نہ کرو. یہ تربیت کا ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ اگر کوئی اس لالچ سے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے، اس طریقے سے بھی کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، تو اس کے لیے سادہ سا اصول ہے کہ وہ اپنے والدین کا جو ہے وہ مطیع اور فرما بردار بن جائے. جب وہ اپنی والدین کا مطیع اور فرما بردار بنے گا نا، تو اللہ رب العزت اس کی اولاد کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ بھی اس کی فرما بردار ہو جائے. اور اسی حدیث کا ایک لفظ ہے، آخری جملہ ہے، ویسے تو وہ ریلیونٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، ریلیونٹ تو ہے. سوسائٹی، ہمارے جو خاندانی معاملات ہیں، معاشی معاشرتی آئلی خاندانی معاملات ہیں، خواتین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفو تعف نساؤکم. تم آج سوسائٹی میں ہم سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں عزت اور توقیر کے ساتھ رہیں، وہ کوئی غلط کام نہ کریں، وہ کوئی بے حیائی، فحاشی اور ریانی والا کام نہ کریں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا فارمولہ. فرمایا تم اپنا کردار صحیح کر لو، اپنی نگاہ صحیح کر لو، تم اپنے اوپر یہ چیز نافذ کر لو، تمہاری اولاد، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری گھر کی خواتین، ان کے اندر آٹومیٹیکلی یہ چیز آ جائے گی. یعنی جب تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں کی عزتوں کو پروٹیکٹ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری عزت کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. تو یہ ایک درس اور سبق ہمارے لیے احادیث کے اندر موجود ہے. اور یہ ایک بڑی اہم روایت جو میں سنانا چاہتا تھا آپ کو، ٹائم بھی ہمارا بالکل آخر پہ آن پہنچا ہے. ہمارے ہاں ملکی حالات کے پیش نظر کہہ لیں، یا جیسے اکثر طبقہ پاکستان ہو یا کشمیر ہو، بیرون ممالک لوگ کام کرتے ہیں اور پھر 6 ماہ سال بعد واپس آتے ہیں. پیچھے خواتین گھر کی اولاد کو پڑھانا لکھانا، ان کی تربیت اکثر خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسا ہے نا. اور یہ تاثر بھی ہے کہ جو والدین باہر رہتے ہیں نا، یعنی اولاد کے قریب نہیں رہتے، کیونکہ والد کا سایہ بڑا ضروری ہے، والد کی صحبت اولاد کے لیے لمحہ لمحہ ضروری ہے. تو یہ تاثر بھی ہے کہ جن کے والد ان کے سر پر نہ ہوں تو وہ اولاد بگڑ جاتی ہے، ان کا یعنی تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تو تربیت نہیں ہوتی تو والدین بگڑ جاتی ہے، بے راروی کا شکار ہو جاتی ہے، والدین کی بے ادب. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کو حقوق اللہ کا نہیں پتہ ہوتا، حقوق رسول کا نہیں پتہ ہوتا، بندوں کے اپنے عزیز و اقربا کے حقوق کا نہیں پتہ ہوتا. بڑی ہی پیاری روایت سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ موجود ہے، اس کی جلد 6 کے اندر. حضرت امام ربیعہ رائی بہت بڑے محدث گزرے، حضرت امام مالک جن کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے. حضرت امام مالک کے استاد حضرت ربیعہ رائی، ان کے والد، ان کا نام ہے فروخ. وہ بنو امیہ کا دور تھا، تو کئی سالوں تک جنگیں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، جہاد پہ چلے گئے. اور ان کی جو خاتون تھیں وہ یہ امام ربیعہ رائی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، والد جہاد پر چلے گئے. والد جاتے ہوئے 30,000 دینار اپنی گھر والی کو دے گئے اور کہا اس کی حفاظت کرنا، یعنی ضرورت کے لیے اپنے لیے استعمال بھی کر لینا، اولاد کے لیے بھی. چلے گئے. اب سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے کہ 27 سال بعد واپس آئے. ہمارے ہاں تو ہر 6 ماہ بعد بندہ چکر لگا لیتا ہے، سال بعد آ جاتا ہے، سال نہیں 2 سال بعد آ جاتا ہے، تو چکر لگاتے رہتے ہیں. پھر بعض اوقات اولاد بھی چلی جاتی ہے، ایک تعلق رہتا ہے. پھر آج تو اسمارٹ فون کا دور ہے، وقفے سے بندہ رابطہ بھی کرتا رہتا ہے، پوچھ گیچھ بھی ہے، سارا کچھ. 27 سال کوئی کنیکشن، کوئی رابطہ، کوئی ویڈیو آڈیو کال، کچھ کوئی میسج نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے. حضرت امام ربیعہ رائی جو بھی ماں کے پیٹ میں تھے، باپ جہاد پہ چلے گئے، 27 سال بعد واپس آئے. پیچھے بچے کی ولادت ہوئی، بچے نے پڑھا لکھا، مسجد نبوی کے اندر والدہ نے اچھی تربیت کی. یہ آج ہماری خواتین کے لیے اس کے اندر ایک بڑا سبق اور درس موجود ہے. اس واقعے کے اندر حضرت امام ربیعہ رائی بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں والد 27 سال بعد آئے نا تو سیدھے گھر آئے، آ کر اپنی گھوڑے پر سوار ہے تو گھوڑے سے ہی چھڑی کے ساتھ دروازہ ناک کیا تو امام ربیعہ رائی اندر سے باہر آئے. اب 27 سال کا نوجوان ہے، والد باہر کھڑا، بیٹے کو پتہ نہیں ہے میرا والد ہے اور والد کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے. تو وہ چونکہ جب بندہ اپنے گھر آ رہا ہو تو بڑا بندہ بے تکلف آ جاتا ہے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ حضرت امام جو فروخ ہے، امام ربیعہ رائی کے والد،
وہ بے ساختہ بے تکلف گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے. یہ بیٹا اندر سے 27 سالہ نکلا. اس نے کہا او اللہ کے دشمن, تم پردہ دار گھروں میں ایسے داخل ہوتے ہو, پکڑ لیا, کہا میں تمہیں حاکم وقت کے پاس لے کر جاؤں گا. اس طرح کی جرت تمہاری, مدینہ شریف کے اندر باپ پردہ گھروں میں اس طرح تم داخلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آگے سے وہ کہتے ہیں تم اللہ کے دشمن ہو, میری حرمت میری عزت میرے گھر میں ہی داخل ہو کر مجھے اس طرح باتیں کر رہے ہو. تنازع ہو گیا باپ اور بیٹے کا, لیکن بیٹے کو پتہ نہیں ہے میرا باپ ہے اور باپ کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے, آواز بلند ہوئی. والدہ نے باپ پردہ اندر سے آواز سنی, باہر آئیں اور آ کر کہا میں تمہارا تنازع ختم کرتی ہوں. فقالت ھذا زوجی وھذا ابنی. وہ والدہ کہنے لگی یہ میرے خامن ہے اور یہ میرا بیٹا ہے. فبکیا, سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے, باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رونے لگے, ایک دوسرے کو گلے لگایا. بیٹا جو باپ سے الجھ رہا تھا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جس سے میں الجھ رہا تھا میرا اتنا قریبی تعلق کہ یہ میرا والد ہے. اب عزت کے ساتھ ان کو گھر لے کر آئے, بیٹھے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. والدہ نے کھانا کھلایا, کچھ وقت گزرا, نماز کا وقت ہوا. امام ربیعہ رائی نماز ظہر کے لیے چلے گئے. حضرت امام ربیعہ رائی چلے گئے, والد ابھی گھر میں, اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں جاتے ہوئے 30,000 دینار دیے تھے. تو والدہ کہنے لگی آپ نماز پڑھائیں, واپس جب آئیں گے تو میں آپ کو 30,000 دینار دے دوں گی. امام ربیعہ رائی مسجد نبوی میں, اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام مالک ان کے شاگرد ہیں اور سامنے زانو تلمذ کیے بیٹھے ہیں. اتنا بڑا اجتماع ہے. والد گیا مسجد میں, دیکھا کہ یہ کیا منظر ہے. چونکہ گھر میں تھے, گھر میں بندہ عام کیجولی اور ڈریس میں ہوتا ہے اور کپڑوں میں ہوتا ہے. دیکھا اتنے بڑے محدث, اتنا امامہ, اتنا جبہ, اتنا پروٹوکول, اور مسند پہ بیٹھے ہیں لوگ, حدیث کا درس اور سبق لے رہے ہیں فقہ کا. تو پوچھنے لگے من ھذا الرجل, یہ بندہ کون ہے جس کی اتنی عزت تکریم ہے کہ لوگ مکھیوں کی طرح اس کے گرد گرد بیٹھے. لوگوں نے بتایا ھذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن, یہ تو ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہے. اس کے آنکھوں سے, ربیعہ کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا محدث, تربیت والد کی کا فقدان کی ایک دن بھی, یعنی پیدائشی بعد میں ہوئی, 27 سال بعد والد مدینے آئے اور آ کر دیکھا بیٹا اتنا بڑا محدث ہو گیا. واپس گھر آئے اور آ کر اپنی اہلیہ کو کہنے لگے کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں, میں تو رشک کرنے لگا ہوں تمہاری تربیت پر کہ تم نے میرے بیٹے کی, میری اولاد کی اتنی بڑی تربیت کی. اس بات کو سنانے کا میں نے اس کو اس لیے اس اہمیت کے پیش نظر سنایا کہ ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ یہ موجود ہے. یہ اس واقعے کے اندر ہماری خواتین کے لیے بہت بڑا درس اور سبق موجود ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اولاد بگڑ گئی ہے, کیوں جی والد صاحب باہر ملک میں ہوتے تھے تو اس لیے والد کا سایہ نہیں تھا تو اولاد اس لیے بگڑ گئی ہے. یہ دیکھیں 27 سال بعد امام ربیعہ رائی کے والد گھر آتے ہیں اور بیٹا پیچھے سے اتنا بڑا محدث بن جاتا ہے. اب والدہ کہنے لگی آپ نے کہا تھا 30,000 دینار, اب بتائیں ایما احب الیکا 30,000 دینار اب الذی فیہ من الجاہ, بتاؤ اب تمہیں 30,000 دینار چاہیے یا ربیعہ رائی چاہیے. تو امام ربیعہ رائی کے والد کہنے لگے 30,000 کیا, یہاں تو کروڑوں دینار لگائے تو پھر بھی ربیعہ رائی جیسا محدث نہیں مل سکتا, تو مجھے دینار کیا چاہیے, مجھے تو بیٹا چاہیے. تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اولاد کی تربیت جتنی والدین کے لیے ضروری ہے, والد کے لیے ضروری ہے, اتنی والدہ کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس واقعے کے اندر ہماری خواتین کے لیے ایک بہت بڑا درس, ہمت, جذبہ, بلبلہ موجود ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.